بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے بیچ میں ہے، بڑا برگزیدہ مہینہ اور بہت ہی مقدس مہینہ۔ شہر محرم اس کا نام رکھا گیا جس کے لغوی معنی ہیں لائق احترام۔ محرم یعنی حرام کیا گیا، عظمت والا مہینہ، ممنوع مہینہ، وہ مہینہ جس میں ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے، وہ مہینہ جس میں قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں اس مہینے کو بِأَيَّامِ اللہ کے ساتھ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ کے دن، اور 10ویں محرم کو جو کہ یوم عاشورہ کا دن کہلایا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کا تقدس و اکرام اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اور یہود کیا کرتے تھے۔ عاشورہ کا لفظ بخاری و مسلم کے حدیث میں بھی موجود ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ جو تھا یہ فرض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو ایک چھوٹ دے دی گئی کہ چاہے تو 10 محرم کا روزہ آپ رکھیں یا آپ چھوڑ دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے بعد اگر بہترین روزے ہیں، نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں تو وہ شہر محرم میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور بہترین نماز فرض کی نماز کے بعد تہجد کی نماز۔ اس حرمت والے مہینے میں معصیت سے بچنا درکار ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان مخصوص ہے امت مسلمہ کے ساتھ، کہ یہ خاص کیا گیا ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن شہر محرم کا یہ مہینہ یہ خاص کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک حدیث کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 4 کام کبھی بھی اپنی زندگی میں ترک نہیں کیے، کہ کبھی بھی چھوڑے ہی نہیں یہ 4 کام۔ پہلا عاشورہ کے دن کا روزہ، دوسرا عشرہ ذو الحجہ کے 9 روزے، اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے جسے ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، یعنی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کے روزے، اور نماز فجر کی 2 سنتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں ترک نہیں کیا، جس میں یوم عاشورہ کا روزہ بھی آتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کے روزے کے لیے ایک حدیث کافی رہے گی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جس نے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے پرانے یعنی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس سے بڑی تعظیم، اس سے بڑی تکریم کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث تو کافی ہی رہتی ہے کسی بھی عمل کو بجا لانے کے لیے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یہ روزہ، اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہود نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ دن اصل میں خلاصی کا دن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا، کہ اس دن فرعون اپنے پورے آل سمیت غرق ہوا، تو اس کی خوشی میں اس دن کو عید سمجھ کر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا حق ہم پہ تمہارے نسبت سے زیادہ ہے، تو اسی لیے اس دن کا روزہ ہم بھی رکھیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف سے آپ نے فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، اور ایک طرف سے ہم اسی دن کا روزہ رکھیں جس دن یہود روزہ رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آنے والے سال زندگی نے وفا رکھی تو ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور پردہ فرما گئے۔
تو اس وجہ سے بہتر عمل یہ ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، کم سے کم استحباب کے درجے تک پہنچتا ہے، کیونکہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، تو اہمیت رکھتا ہے یہ دن۔